نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہماری 10ویں تراویح تھی۔ آج کی تراویح 12ویں پارے کے ربع سے 13ویں پارے کے نصف تک کی تلاوت پر مشتمل تھی۔ تو آئیے ہم آج کی تراویح کا مختصر سا خلاصہ جانتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ تمام سامعین و ناظرین سے ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو صدقہ جاریہ تبلیغ امت کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور فالو ضرور کیجئے، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ آج کی تراویح میں قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، قوم لوط اور فرعون پر عذاب کا ذکر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے منع فرمایا اور فرمایا کہ میں تمہیں جو تبلیغ کرتا ہوں میں اس پر تم سے کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا، اس کام کا اجر تو میرے رب کے پاس ہے، مجھے تم سے اس کی کوئی غرض نہیں، بس تم اللہ پر ایمان لاؤ، شرک نہ کرو۔ آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، سرکشی کی، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر تیز ہوا کا عذاب نازل فرمایا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر قوم سمود کا ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود سے فرمایا کہ اے میری قوم، بت پرستی کو چھوڑ دو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ تو آپ کی قوم نے بھی آپ کو جھٹلایا اور سرکشی کی، تو ان پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا، اور ایک ہولناک آواز نے ان کو آ لیا جس کی ہیبت سے ان کے دل پھٹ گئے اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے قوم سمود پر لعنت فرمائی۔ اس کے بعد فرشتوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی کا بھی ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ فرشتے انسانی شکل میں آپ کی خدمت میں آئے تو آپ فوراً گائے کا بھنا ہوا گوشت لے آئے اور ان کو پیش کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ گائے کے گوشت کو سنت ابراہیمی کے طور پر کھایا اور کھلایا جائے تو کار ثواب بھی ہے۔ ان فرشتوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام مسکرائیں تو فرشتوں نے آپ کو ایک بیٹے اور پوتے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ اس کے بعد قوم لوط پر عذاب کا ذکر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کے 5 شہروں کو الٹ دیا، جس میں ایک بڑا شہر صدوم تھا جس میں 4 لاکھ آدمی بستے تھے، اور حضرت جبریل امین نے اس شہر کو اس طرح اٹھایا کہ کوئی سونے والا نہ جاگا اور کسی برتن کا پانی بھی نہ گرا، اور اتنا اوپر تک اٹھایا کہ کتوں اور مرغیوں کی آوازیں آسمانوں پر جانے لگیں، اور وہیں سے حضرت جبریل امین نے اس بستی کو، اس شہر کو الٹ دیا اور اوپر سے پتھر برسائے اور ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے قوم مدین کا ذکر فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ قوم بت پرستی کے علاوہ ناپ تول میں خیانت کرنے کے گناہ میں مبتلا تھی، تو آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن آپ کی قوم باز نہ آئی اور کہنے لگی کہ یہ ہمارا مال ہے، ہماری مرضی، ہم جس طرح اپنے مال کو چاہیں بیچیں، ہمیں کوئی نہیں اسے روک سکتا۔ تو جب انہوں نے ہٹ درمی اور سرکشی کا مظاہرہ کیا تو اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، اور ایک ہیبت ناک آواز کا ان پر عذاب آیا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے صبح اپنے گھروں میں وہ ایسے پڑے تھے جیسے کبھی وہاں کوئی بستہ ہی نہیں تھا، اور اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے ان تمام قوموں پر ہرگز ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنا برا چاہا، اور ان کے وہ معبود جن کو اللہ کے سوا وہ پوچھتے تھے ان کے کوئی کام نہ آئے، اور اللہ کی پکڑ بہت ہی دردناک ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد 5 نمازوں کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں اور کچھ رات کے حصوں۔ یوسف شروع ہوتی ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ یہودی حضور کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ارشاد فرمائیں، تو جبریل امین اللہ رب العزت کی جانب سے سورۃ یوسف لے کر نازل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ارشاد فرمایا۔ تو آئیے اختصار کے ساتھ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے متعلق جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو 2 بار یہ خواب آیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ کی عمر شریف 7 برس کی تھی، اور دوسری بار جب آپ کی عمر شریف 12 سال کی ہوئی۔ دونوں بار آپ کے والد گرامی نے یہ خواب اپنے بھائیوں کو بتانے سے منع کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دونوں سگے بھائی تھے، دوسرے 10 سوتیلے بھائی تھے۔
ان 10 بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے والد حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے، لہٰذا ان کو قتل کر دیا جائے یا کہیں دور ان کو چھوڑ کر آیا جائے۔ المختصر ان بھائیوں نے آپ کو ایک کنویں میں ڈال دیا، آپ کنویں میں تشریف لے گئے اور آپ کے کپڑوں پر خون لگا کر وہ گھر واپس آئے اور اپنے والد گرامی سے کہا کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ در حقیقت آپ کے بھائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 20 درہم میں فروخت کر کے آئے تھے۔ جس آدمی نے آپ کو کنویں سے نکالا تھا اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مصر کے بازاروں میں فروخت کے لیے پیش کیا۔ عزیز مصر جو وہاں کا وزیر اعظم تھا اس نے آپ کو خریدا اور آپ کی قیمت آپ کے وزن کے مطابق طے پائی، اور وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اتنا ہی مشک اور اتنا ہی حریر آپ کی قیمت مقرر ہوئی۔ اس وقت آپ کا وزن شریف 400 رطل تھا اور اس وقت آپ کی عمر شریف 13 برس یا 17 برس کی تھی۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ المختصر وقت گزرتا گیا، زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو جن کی تعداد 40 تھی ان کو دعوت پر بلایا اور پرتکلف ان کی دعوت کی۔ آخر میں ان کے ہاتھ میں لیمو یا سنگترے دیے۔ اسی دوران انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے آنے کا حکم دیا، تو جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آئے اللہ نے آپ کو بے پناہ حسن عطا فرمایا تھا۔ اللہ کے پیغمبر تھے آپ۔ جب مصر کی عورتوں نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئیں اور سنگترے کاٹ دیے، لیمو کاٹ دیے اور اس کے بعد پھر اپنی انگلیاں بھی کاٹ بیٹھیں اور انہیں خبر تک بھی نہ ہوئی، اور وہ بول اٹھی کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا کی سہیلیوں نے مشورہ دیا کہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو چند دن قید میں ڈال دیا جائے۔ عزیز مصر نے پھر ایسا ہی کیا، اور ایسا کرنے کے بعد اللہ کی حکمت سے عزیز مصر بھول گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تشریف لے گئے اور آپ کو 5 برس وہاں بیت گئے، تو 2 قیدی مزید قید خانے میں لائے گئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو انگوروں کا جوس پلاتا ہوں، تو دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں، پرندے کھاتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جو جوس پلانے والا ہے وہ آزاد ہو جائے گا، بادشاہ کی خدمت کرے گا، اور جس کے سر پر روٹیاں تھیں اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جوس پلانے والا جب قید خانے سے باہر جانے لگا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ باہر جا کر بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا ہے، لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی کہ وہ بھی باہر جا کے بھول گیا۔ اس طرح 7 سال کا عرصہ مزید گزر گیا۔ مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے 7 پتلی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری اور 7 بالیں سوکھی ہیں۔ اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے اس نے مصر کے تمام نجومیوں کو بلایا، لیکن کوئی بھی تعبیر نہ بتا سکا، وہ سب کے سب خاموش ہو گئے۔ وہ قیدی جو قید خانے سے آزاد ہو کر آیا تھا، جس نے جوس پلانے کا خواب دیکھا تھا، اس کو پھر یاد آیا اور اس نے مصر کے بادشاہ سے کہا کہ آپ کی قید میں ایک شخص ہے کہ جو خواب کی تعبیر جانتا ہے، لہٰذا بادشاہ کے حکم سے وہ شخص وہاں گیا اور جناب یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ آپ نے فرمایا 7 سال خوب پیداوار ہوگی اور 7 سال قحط کے ہوں گے، تو ذخیرہ کر لیا جائے جو بعد میں کام آئے گا۔ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوایا۔ آپ نے پھر پوچھا کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے؟ تو ان عورتوں نے پھر بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی ہی شان و شوکت سے دربار میں لایا گیا۔ مصر کے بادشاہ نے آپ سے جب اس کا حل پوچھا تو آپ نے فرمایا مجھے وزارت خزانہ کا قلمدان دے دیا جائے۔ زمین کے خزانوں کا قلمدان پھر آپ کے سپرد کر دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا، آپ کا پھر زلیخا کے ساتھ نکاح ہوا۔ جب قحط پڑا تو لوگوں نے غلہ کی وصولی کے لیے جناب یوسف علیہ السلام کے پاس آنا شروع کیا، تو آپ کے بھائی بھی آپ کے پاس آئے۔ آپ نے ان کو پہچان لیا اور ان کو غلہ دے دیا، مگر ان کے سوتیلے بھائی کا حصہ آپ نے نہیں دیا کیونکہ وہ ان کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اپنے بھائی کو لاؤ ورنہ اس کا حصہ میں تمہیں نہیں دوں گا۔ تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑی ہی مشکل سے عہد و پیمان کے بعد بنیامین کو ساتھ لے جانے کی آپ نے اجازت دی۔ جب وہ بھائی مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس بٹھایا جو کہ آپ کے سگے بھائی تھے، اور ان سے آپ نے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اور ایک ترکیب کے ذریعے آپ کو اپنے پاس روک لیا۔
جب یہ خبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی گئی بہت آپ کو دکھ پہنچا، کیونکہ آپ پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں بہت زیادہ روئے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں 80 سال تک روتے رہے، اور ان کی یاد میں روتے ہوئے آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ آپ اپنے بیٹے کے خواب کے بارے میں بھی جانتے تھے کہ یہ خواب ضرور پورا ہوگا، اور ایک مرتبہ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے بھی پوچھا تھا کہ کیا تم نے یوسف کی روح قبض کی ہے؟ تو ملک الموت نے بھی اس بات کا انکار کیا۔ تو آپ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگانی کا پورا یقین تھا۔ پھر جب بھائیوں کو پتہ چلا کہ عزیز مصر ہمارا بھائی ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو بلانے کے لیے کہا، تو بھائیوں نے پھر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی مبارک قمیض عطا کی اور فرمایا کہ یہ میرے والد کی آنکھوں میں رکھ دی جائے، جس سے ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ جب آپ علیہ السلام نے مصر سے اپنی قمیض کو روانہ کیا، تو ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب وہ خوشخبری لانے والا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض آپ کی آنکھوں پر رکھی گئی تو آپ کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ پھر جب آپ کے والدین مصر پہنچے تو آپ علیہ السلام کو تخت پر بٹھایا، اور ان سب بھائیوں نے اور والدین نے آپ کو سجدہ کیا، کیونکہ اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ اے ابا جان، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے عزت دی، میرے والدین اور میرے بھائیوں سے مجھے ملا دیا اور مجھے سلطنت عطا کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، یہ تمام واقعات جو ہم آپ کو تفصیل سے ارشاد فرماتے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں اور یہ اللہ کے معجزات ہیں۔ اس سے جو نتائج نکلے وہ یہ ہیں، صبر کا نتیجہ سلامت و کرامت ہے، اذا رسانی و بدخواہی کا انجام ندامت ہے۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت دستگیری کرے تو کسی کی بدخواہی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کے بعد سورۃ الرعد شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں 6 رکوع 43 آیات۔ اس سورت کی ابتدا اللہ رب العزت کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل سے کی گئی۔ آسمانوں، زمینوں، سورج اور چاند، رات دن، پہاڑوں، دریاؤں، کھیتوں، باغات اور ان کے مختلف رنگوں، خوشبوؤں اور ذائقوں کو پیدا کرنے سے استدلال فرمایا گیا کہ اسی نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور وہی اس کو فنا کرے گا، اور وہی قیامت قائم کرے گا، سب کو زندہ کرے گا، اور وہی جزا اور سزا کا مالک ہے۔ الحمدللہ، یہ آج کی ہماری تراویح کا مختصر خلاصہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔